رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء اللہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. ناظرین، سامعین، آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے 8ویں پارے کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش اور محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور قرآنی تعلیمات کو، اس کی اشاعت اور تبلیغ کا اس کو ذریعہ بنائیں. پارے کی ابتدا اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے ایک شبے کا جواب دیا ہے. مشرکین نبی علیہ السلام سے مختلف قسم کے مطالبے کیا کرتے تھے. ان میں ایک مطالبہ یہ تھا کہ ایسا معجزہ پیش کرو جو ہماری پسند کا ہو، جسے ہم چاہتے ہیں، تو پھر ہم ایمان لائیں گے. اللہ فرماتے ہیں یہ صرف بہانے ہیں. اگر ہم فرشتے بھی اتار دیں اور مردے بھی ان سے باتیں کرنے لگ جائیں اور کائنات کی ہر چیز ان کے سامنے کھڑی ہو، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. ضد اور عناد کا کوئی علاج نہیں ہے. ہاں، اللہ کسی کو ایمان کی توفیق دینا چاہے زبردستی تو پھر تو کوئی مشکل نہیں، لیکن یہ جو ان کے اندر جو اختیار ہے، یہ اپنے اختیار سے کبھی ایمان نہیں لائیں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ہیں ان کی مخالفت ہوئی ہے، تو اس کے نبی کے دشمن دنیا میں ہمیشہ رہے ہیں. وہ دشمن انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، جنات میں بھی ہوتے ہیں. قرآن نے ان کو شیاطین کہا ہے، یعنی بڑے دشمن جو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی. اور نبی جب بات کرتا ہے تو وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں اور لوگوں کو حق بات سے روکتے ہیں. ایسے دشمن جب تک موجود رہتے ہیں، پھر ان کے جال میں بھی وہی لوگ آتے ہیں جو ضد و عناد کا شکار رہتے ہیں. اس مضمون کو آگے اللہ نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہدایت کے لیے تو قرآن ہی کافی ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. یہ سچی اور انصاف والی بات جو قرآن کے ذریعے ہم نے عطا کی ہے، یہی ہدایت کے لیے کافی ہے. میرے پیغمبر، ان کی تعداد اگر زیادہ بھی ہو تو آپ نے ان کی بات نہیں ماننی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ماننی ہے اور اس کے احکام کو پورا کرنا ہے. چونکہ میں نے گزشتہ خلاصوں میں ایک بات ذکر کی تھی کہ مشرکین کی ایک گندی عادت یہ تھی کہ وہ کچھ چیزیں خود حرام کر لیتے تھے اور کچھ چیزیں جو حلال تھیں ان کو حرام سمجھتے تھے، حرام کو حلال. مثلا جو جانور خود بخود مر جاتا تھا تو کہتے تھے یہ حلال ہے، اللہ نے مارا ہے. تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اس چیز میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے. جب تک ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے اور وہ خود بخود مر جائے تو وہ جانور حرام ہوتا ہے. اور ان چیزوں میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو، ان سے اپنے آپ کو پاک کر لو. رکوع نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرک اور مومن کی مثال بیان کی ہے کہ مشرک مردہ انسان کی طرح ہے اور موحد یہ اس شخص کی طرح ہے کہ جس کو اللہ زندگی عطا کرتے ہیں اور نور عطا کرتے ہیں. اب اندھیرے میں رہنے والا اور نور میں رہنے والا کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو مشرک یہ اندھیروں میں ہے، موحد یہ روشنی میں ہے. ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم جو دین کی مخالفت کیا کرتے ہیں اور مختلف بہانوں سے دین کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کی سزا سے نہیں بچ سکیں گے. اللہ قیامت کے دن سب کو اکٹھا کریں گے اور انسانوں کو اور جنات سے سوال و جواب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے ہو. رکوع نمبر 3 میں
अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों और जिन्नों की जमात को खिताब करते हुए फरमाया कि हम क़यामत में ये भी पूछेंगे कि ऐ दोनों बड़ी जमातों, क्या तुम्हारे पास नबी नहीं आए जो मेरी आयतें पढ़ के तुम्हें सुनाते थे? उस वक़्त ये लोग इकरार करेंगे कि हाँ आए हैं, लेकिन वो इकरार किसी काम का नहीं है। वो हसरत और अफसोस ही है कि इंसान एक चीज़ ऐसे वक़्त में तस्लीम कर रहा है जब उसका फ़ायदा ही नहीं है। फिर अल्लाह ने क़यामत के आने का ज़िक्र फरमाया और अल्लाह ताला ने क़यामत का तज़किरा किया। फिर अल्लाह ने मुशरिकीन की एक और गंदी आदत का ज़िक्र किया कि जो खेती होती हैं, चौपाए होते हैं, इनमें अल्लाह के नाम की नज़र न्याज भी निकालते हैं और गैरुल्लाह के नाम की भी, और कहते हैं ये अल्लाह का हिस्सा है और ये हमारे माबूदों का हिस्सा है। फिर कमाल ये है कि अगर अल्लाह के हिस्से में कमी आए कहते हैं कोई हरज नहीं, और अगर माबूदों का हिस्सा उसमें कमी आने लगे कहते हैं ये हमें बर्दाश्त नहीं है। माबूदों को अल्लाह से भी बढ़कर हैसियत देते हैं। ये कितने बुरे फैसले हैं जो ये लोग कर रहे हैं। मुशरिकीन मक्का अपने बच्चों को कत्ल कर दिया करते थे, ख़ास तौर पे बेटियों को। शैतान ने ये बात उनको पढ़ाई हुई थी। अल्लाह फरमाते हैं ये सब नाजायज़ और गलत चीज़ें हैं। एक और उनकी गंदी आदत थी कि कुछ चौपाओं और जानवरों के बारे में उनका तसव्वुर ये था कि ये ऐसे जानवर हैं जिसको मर्द तो इस्तेमाल कर सकते हैं, औरतें नहीं कर सकती। अल्लाह फरमाते हैं ये हुर्मत का इख्तियार इनको किसने दिया है? ये तो हमारे पास है कि हम ही चीज़ों को हराम करते हैं या हम ही चीज़ों को हलाल करते हैं। रुकू नंबर 4 में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत की निशानियाँ ज़िक्र की, अपने दलाइल कुदरत। अल्लाह ही वो ज़ात है जो बागात को पैदा करता है, खजूरें, खेतियाँ, जैतून और जनाब अनार। अल्लाह फरमाते हैं कि जब ये फल लाए तो इसमें से खाया करो, लेकिन अल्लाह का हक ज़रूर दो कटाई के दिन, यानी उश्र, वो जो पैदावार में हिस्सा होता है वो भी ज़रूर दिया करो। और अल्लाह ने चौपाओं वाली नेमत तुमको अता की है और इनमें से जो चीज़ें हलाल हैं उनको इस्तेमाल करो। अपनी तरफ से चीज़ों को हलाल और हराम न किया करो कि ये हलाल हैं ये हराम हैं, ये तुम्हारी बनाई हुई चीज़ें हैं। रकू नंबर 5 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मेरे पैगंबर आप ऐलान करें कि मेरी तरफ जो वही उतरी है उसमें जो चीज़ें हराम हैं मैं बताता हूँ वो कौन सी चीज़ें हराम हैं। मुर्दार, वो खून जो गले से निकलता है, खिंजीर का गोश्त, और वो गुनाह का कलमा कि जिसमें ये कहा जाए कि ये चीज़ अल्लाह के अलावा किसी और के नाम की है, नजरो न्याज, ये हराम है। ये चीज़ें हराम हैं जिनको तुम हलाल समझते हो। यहूदी जो है ना, ये चूँकि एक बड़ी गंदी कौम थी और ये अल्लाह के अहकाम को नहीं मानती थी, तो अल्लाह ने कुछ हलाल चीज़ें उन पर हराम कर दी थी। ये उनकी बगावत की सज़ा थी। अल्लाह फरमाते हैं वो सिर्फ मखसूस वक़्त के लिए हराम थी, अब वो भी हलाल हैं। मुशरिकीन जब शिरक करते हैं तो एक बहाना बनाते हैं कि ये जो हम शिरक कर रहे हैं ना अल्लाह की मर्जी से कर रहे हैं, अगर अल्लाह चाहता तो हम शिरक न करते और किसी चीज़ को हराम भी न बनाते। अल्लाह फरमाते हैं झूठ बोलते हैं, हम नहीं चाहते कि शिरक करें, अलबत्ता हमने बंदे को इख्तियार दे दिया है कि अपनी मर्जी से जो मर्जी रास्ता जो है वो पसंद कर ले। मेरे पैगंबर, ये जो हमने चीज़ें बयान की हैं इसमें मेरी गवाही तेरे लिए काफ़ी है। मैं जब किसी चीज़ की गवाही दे दूं, सारी दुनिया भी एक तरफ खड़ी हो, अल्लाह की गवाही सब के लिए काफ़ी होती है। रकू नंबर 6 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं तुमने जो चीज़ें हराम की हैं वो हराम नहीं हैं, आओ मैं तुम्हें बताऊं कि कौन कौन सी चीज़ें हराम हैं। शिरक हराम है और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म है, तो नाफरमानी हराम हो गई। और अपनी औलाद को कत्ल न करो भूख के डर से, हम तुम्हें भी रिज़्क़ देते हैं उन्हें भी रिज़्क़ अता करते हैं। ज़िना के करीब न जाओ, बुराई के करीब न जाओ, किसी इंसान को नाजायज़ कत्ल न करो, यतीम का माल मत खाओ, बात करो तो इंसाफ से करो। ये वो सीधा रास्ता है जो हमने तुम्हें अता किया है, इस पर चलोगे तो हिदायत नसीब होगी। रुकू नंबर 7 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये किताब जो हमने नाजिल की है ना, ये बाबरकत किताब है, इसी की इत्तिबा करो। और इस किताब
کے بارے میں اللہ کا احسان مانو کہ اگر یہ کتاب نہ اترتی تو شاید تم یہ کہتے کہ کتابیں تو پہلے قوموں کو ملی ہیں، ہمارے پاس تو کوئی کتاب نہیں آئی۔ اللہ فرماتے ہیں اب آ گئی ہے کتاب، اس کو تسلیم کرو اور اس کے احکام پہ عمل کرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ دلائل تو واضح ہو گئے، اب اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے آئیں یا تیرے رب کی نشانیاں آئیں۔ جب رب کی نشانیاں آ جائیں گی تو پھر کوئی بھی ان کو عذاب سے بچا نہیں سکے گا۔ میرے پیغمبر، سورت کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں اعلان کرو میرے پیغمبر کہ میں تو اس دین پر ہوں جو دین اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا تھا، اور وہ کیا دین ہے؟ ان صلاتی، میرا نماز پڑھنا، میرا قربانی کرنا، میری زندگی موت سب اللہ کے لیے ہے، میں جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب نہیں بنا سکتا۔ رب ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہی کائنات کا حاکم ہے اور اسی کی طرف ساری کائنات نے لوٹ کے جانا ہے۔ اس کے بعد سورہ آراف ہے۔ یہ آراف اس لیے اس کا نام رکھا گیا ہے کہ اس میں لفظ آراف استعمال ہوا ہے، وہ دیوار جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہے، اور وہاں وہ لوگ ہوں گے جن کی اچھائیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، اور وہ نیکی اور برائیاں جن کی برابر ہو جائیں گی ان کو اللہ آراف میں جگہ عطا فرمائیں گے، پھر اس کے بعد بالآخر اللہ ان کو جنت میں بھیج دیں گے۔ تو سورہ آراف کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ کتاب ہم نے اتاری ہے، اس کے پہنچانے میں آپ نے دل میں تنگی محسوس نہیں کرنی، اور اللہ کی احکام کی اتباع کرنی ہے۔ جو نہیں مانیں گے ہم ہلاک کر دیں گے، جیسے پہلے قوموں کو ہلاک کیا ہے۔ قیامت آ کر رہے گی، اور قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ ہر چیز کا وزن ہوگا، جس کے اعمال بھاری ہو گئے وہ کامیاب، اور جس کے اعمال ہلکے ہو گئے وہ ناکام۔ رکوع نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق آدم کا ذکر کیا کہ ہم نے آدم کو پیدا کیا، پھر فرشتوں سے سجدہ کروایا، شیطان نے انکار کیا، کہتا ہے میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ اللہ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، تجھے یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ یہاں رہتے تکبر کرتا۔ کہتا ہے مجھے مہلت دو، اللہ فرماتے ہیں چل تجھے مہلت ہے۔ پھر وہاں رب سے ایک بات کہہ کے آیا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے راہ راست سے تو ہٹا دیا ہے، لیکن میں تیرے بندوں کے راستے پر بیٹھوں گا، صراط مستقیم کے درمیان میں بیٹھ جاؤں گا، پھر میں آگے بائیں دائیں پیچھے لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا نکلو یہاں سے، آج کے بعد تم میری رحمت سے دور ہو گئے ہو۔ ہم نے آدم کو کہا تو اور تیری بیوی جنت میں ٹھہرو، یہاں سے مرضی کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا، اور آدم اور حوا درخت کا پھل کھا بیٹھے، اور پھر جنت سے اتار کے زمین کے اوپر بھیج دیا گیا۔ پھر انہوں نے دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو معاف نہ کرے اور رحم نہ کرے تو ہم خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے آدم کی توبہ قبول کی۔ مشرکین مکہ کا ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ جب بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو لباس اتار دیا کرتے تھے، کہتے تھے یہ گناہوں والا لباس ہے، ہم نے ان لباس کے ساتھ بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا۔ حالانکہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ لباس میں جو ہے وہ گناہوں میں لباس کا اتنا قصور نہیں جتنا انسانی جسم کا ہوتا ہے۔ اگر وہ بیت اللہ میں آ سکتا ہے تو لباس کیوں نہیں آ سکتا؟ تو اللہ نے فرمایا اے بنی آدم ہم نے لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، اور اس کے ساتھ خوبصورتی بھی پیدا ہوتی ہے، لیکن تقوی کا لباس بہت بہتر ہے۔ اے اولاد آدم شیطان کے کہنا نہیں ماننا، وہ تو چاہتا ہے کہ تم سے لباس اتروا دے، ایسی باتیں کر کے جو باتیں تم سمجھتے ہو کہ اچھی ہیں لیکن وہ شیطان کی باتیں ہیں۔ کہو میرے پیغمبر میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی کہ میں ہر سجدے کے وقت اپنا چہرہ رب کی طرف کروں اور خالص اللہ کو پکاروں، یہی میرا دین ہے، یہی میرا ایمان ہے۔ رکوع کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی نماز پڑھنے لگو زینت اختیار کرو، اچھے کپڑے پہنو، لباس پہن کر
نماز ادا کرو کہ ایک بڑی ذات کے سامنے تم نے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے جو لباس اتار دیے ہیں یہ لباس تو ہم نے انسانوں کے لیے بنائے ہیں، کون ہے جو اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کر سکتا ہے؟ ہاں جو چیزیں حرام ہیں وہ تم کر رہے ہو، میرے رب نے تو بے حیائی کے کام حرام کر دیے ہیں، ظاہر بھی اور پوشیدہ بھی، گناہ بھی اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں۔ ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے پھر وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ گھڑ لے اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، اور جب موت آئے گی تو فرشتے ایک سوال کریں گے، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ کہاں ہیں جن کو تم پکارتے تھے اللہ کے سوا؟ وہ کہیں گے ذلوا عنا، آج ہمیں نظر نہیں آ رہے، کوئی شریک کوئی معبود جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے وہ کام نہیں آئیں گے، اور جہنم میں اللہ اگلی اور پچھلی جماعتوں کو اکٹھا کر دیں گے۔ رکوع نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ان کی روحیں اوپر نہیں جائیں گی اور وہ جنت میں بھی نہیں جا سکتے، یہاں تک کہ ایک اونٹ وہ سوئی کے سوراخ میں داخل ہو، جب تک وہ داخل نہیں ہوگا اس وقت تک وہ جہنم میں جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ اس بات کا ذکر کرتے ہوئے آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جنتیوں کو جب جنت میں بھیجیں گے تو اس سے پہلے ہم ان کے دلوں سے کینہ بغض نکال لیں گے، اور جب جنتی جنت میں پہنچیں گے تو وہ جہنمیوں کو دیکھ کر کہیں گے شکر ہے کہ میرے اللہ تو نے ہمیں جہنم سے بچا لیا، اور جہنمیوں کو کہیں گے تم نے اپنے رب کا وعدہ سچا پا لیا ہے؟ تو وہ کہیں گے ہاں ہاں پا لیا ہے۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے جس کا نام آراف ہے، وہاں کچھ لوگ ہیں جو جنتیوں کو آواز دیں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو۔ ابھی وہ جنت میں گئے تو نہیں لیکن امید ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ اصحاب الاعراف، یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو گئی ہیں۔ اور وہ جو آراف والے لوگ ہیں وہ جب جہنمیوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں جہنم سے بچا لیا۔ جہنمی اور جنتیوں کا بھی ایک مکالمہ ہوگا، جہنمی جنتیوں کو کہیں گے آج ہمیں پانی مل سکتا ہے، یا اللہ نے جو تمہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے کوئی چیز مل سکتی ہے؟ تو جنتی کہیں گے اللہ نے یہ چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں، تم نے دنیا میں بڑا مزہ اٹھایا، تم نے دنیا میں آخرت کو بھلا دیا، آج تمہاری سزا یہ ہے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہو گے۔ جب قیامت قائم ہوگی نا اور موت آنے لگے گی تو یہ کہیں گے ہیں کوئی ہمارے شفاعہ جو ہمارے شفاعت کریں، یا ہمیں لوٹا دیا جائے اور ہم نیک عمل کریں؟ اللہ فرماتے ہیں اب آرزو کرنے کی کیا ضرورت ہے، اب یہ آرزویں باطل ہیں۔ رکوع نمبر 14 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دلائل قدرت ذکر کیے کہ زمین و آسمان کو اس نے 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پہ مستوی ہوا، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے سورج اور چاند کو کام میں لگا کے رکھا ہوا ہے، لہٰذا پکار اللہ ہی کی کرو عاجزی کے ساتھ اور انتہائی خفیہ آہستہ آواز سے، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اللہ نے دلائل قدرت ذکر کیے کہ ہواؤں کو خوشخبری بنانے والا وہ ہے، بادلوں کو چلانے والا وہ ہے، پھر بادل اچھی زمین پہ برستے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان بادلوں کے ذریعے انسانوں کو کھیتی پھل عطا فرماتے ہیں جس میں سے لوگ کھایا کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات شروع کیے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا، انہوں نے قوم کو ایک ہی دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ قوم کہتی ہے آپ تو گمراہی میں ہیں، فرمانے لگے گمراہی تو میرے قریب سے بھی نہیں گزری، تم اس بات پہ تعجب کرتے ہو کہ ایک انسان کو اللہ نے نبی بنا دیا۔ بس یہ اختلاف چلتا رہا، قوم جھٹلاتی رہی اور اللہ نے نوح علیہ السلام کو نجات عطا فرما دی۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود کو نبی بنا کے بھیجا گیا، انہوں نے بھی قوم کو یہی کہا کہ عبادت اللہ کی کرو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ قوم نے انہیں بھی یہی کہا کہ آپ تو ایسی باتیں کرتے ہیں جو بے وقوفی پر مشتمل ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں، نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا
सफाहत और बेवकूफ़ी तो मेरे करीब से भी नहीं गुजरी, मैं तो रसूल हूँ रब्बुल आलमीन का। तुम्हें इस बात पर ताज्जुब है कि एक इंसान को अल्लाह ने नबी बना दिया, ये कोई ताज्जुब की बात? अजाब से डराता है, वो लाओ हमारे पास। फिर अजाब आया और वो पूरी कौम हलाक हो गई, और हजरत हूद और उनके मुत्तबईन को अल्लाह ने बचा लिया। रुकू नंबर 17 में अल्लाह ने कौम समूद का जिक्र किया कि हजरत साले को हमने नबी बनाया। उन्होंने भी कौम को यही कहा कि एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के सिवा उसका कोई शरीक नहीं है। फिर अल्लाह ने मोजज़ा अता किया उनको कि एक ऊँटनी अल्लाह ने पत्थर से पैदा की, और ऊँटनी के बारे में ये कहा गया कि इस ऊँटनी को हाथ नहीं लगाना, ये मोजज़ा है, अल्लाह की निशानी है, इसको हाथ लगाओगे तो तुम पर अजाब नाजिल होगा। कौम ने न माना, ऊँटनी की तौहीन की, अल्लाह ने पूरी कौम को तबाह व बर्बाद कर दिया। और उनमें जो बड़े बड़े सरदार थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उन सरदारों को तहस नहस कर दिया। और देखें, शायरुल्लाह जो अल्लाह की निशानियां होती हैं, उनको जब भी कोई हाथ लगाता है, जब भी बुरा इरादा रखता है, तो वो शख्स, एक फ़र्द हो या कौम, वो तबाह व बर्बाद हो जाती है। मसाजिद अल्लाह की शायर हैं, मदारिस शायरुल्लाह हैं, ये वो जगह जिनको देख कर अल्लाह की याद पैदा होती है। लिहाजा इंसान को हर वक्त खौफ ज़दा रहना चाहिए कि मसाजिद, मदारिस, दीन के मराकिज़, बैतुल्ला, ये इनका एहतराम, अदब वो इंसान के दिल में हो, वरना कौम हलाक हो जाती है जब वो अल्लाह के अहकाम को तोड़ती है और शायरुल्लाह की बेहुरमती करती है। अल्लाह ने कौम लूत का जिक्र किया कि वो एक गंदा काम किया करते थे, हम जिन्स परस्ती इसमें मुलव्वस थे, लेकिन अल्लाह ने जब अजाब दिया तो पूरी कौम को अल्लाह ने गरक करके रख दिया। अल्लाह ने पत्थरों की बारिश बरसाई, जिब्रील उनको आसमान के करीब उठा के ले गए, और फिर अल्लाह ने उनको तबाह व बर्बाद कर दिया। आखिरी रुकू में अल्लाह ने कौम मदियन का जिक्र किया कि उनकी तरफ हमने शुएब को नबी बनाया, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को। उन्होंने भी कौम को इसी बात की दावत दी कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई इलाह नहीं है, नाप तोल में कमी न करो, ज़मीन में फसाद न करो, डाके न मारा करो, रास्ते न काटे करो लोगों के, अगर तुम ये काम करोगे तो हलाक हो जाओगे। फिर उन्होंने न माना और कौम ने अल्लाह के नबी की बात का इनकार कर दिया, तो वो भी पहली कौमों की तरह हलाक हो गई। वो जराइम जो अल्लाह ने कौमों के जिक्र किए हैं, आज हम में भी मौजूद हैं, एक एक जुर्म मौजूद है, लेकिन आज अल्लाह का अजाब इस तरह नहीं आता कि अल्लाह कौम को हलाक कर दें। ये मेरे नबी की दुआ है कि या अल्लाह मेरी कौम को इज्तिमाई हलाकत में न डालना। छोटे छोटे अजाब अल्लाह लाते हैं, नमूने दिखाते हैं ताकि कौम सुधर जाए। अल्लाह हमें कुरानी तालीमात पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए।